بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معزز ناظرین، دنیا کے کسی بھی خزانے کا ذکر قارون کے بغیر ناممکن ہے۔ بہت سے قصے، کہانیاں اور روایات قارون اور اس کے خزانے کے متعلق مشہور ہیں، لیکن ہم آج کی ویڈیو میں قرآن پاک اور مستند حوالوں سے قارون اور اس کے خزانے کا حال بیان کریں گے۔ معزز ناظرین کرام، یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا وسر کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بے حد حسین اور خوبصورت تھا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہہ کر پکارتے تھے۔ جب قارون جوان ہوا تو بہت با اخلاق اور نیک افراد میں شامل کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وہ تورات کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ اللہ پاک کا کرنا ایسا تھا کہ یہ اخلاق اور تورات کا عالم ہونا صرف اس لیے تھا کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بہت وقت گزارا کرتا تھا، اور اس کی پرورش ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ وہ بہت اچھی آواز کا بھی مالک تھا، اور وہ تورات کی تلاوت خوبصورت انداز میں کیا کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کا بہت ہی زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کی سرزمین کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے، اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا۔ وہ سود کا کاروبار کرنے لگ گیا، لوگوں سے فصلیں خرید کر کئی عرصے تک ان کو چھپا لیتا اور پھر مہنگے داموں اس کو بیچا کرتا تھا۔ اس طرح وہ اتنا امیر ہو گیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں، اور ہر ایک چابی چمڑے کی ہوتی تھی، جو کہ ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تاریخ انسانی میں قارون سے زیادہ دولت کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان کیا گیا ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان طلب کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ معزز خواتین و حضرات، قارون شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم سنایا۔ یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ بھی اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلنی تھی، لہٰذا اس کے دل میں مال کی حرص اور لالچ پیدا ہو گئی، اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کے جماعتی تھے جمع کیا، اور ان سے کہنے لگا: اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، لیکن اب وہ تم سے تمہارا مال چھین لینا چاہتا ہے۔ فلاں فحاشہ عورت کو لے آؤ تاکہ اس کو چند پیسے دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ نعوذ باللہ۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: جو بھی زنا کرے، چاہے اس کی بیوی بھی ہو، تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا: موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ یہ کام آپ نے ہی سر انجام دیا ہو تو بھی یہی حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ہاں، حتیٰ کہ اس کام کو میں بھی انجام دوں تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں
کہ آپ علیہ السلام نے فلاں فحاشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ رب العزت کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم گئی اور کانپنے لگی۔ اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ علیہ السلام پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، قارون پر اپنا غضب نازل فرما۔ لہٰذا وہ لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ گئی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور اس کا تمام خزانہ زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ سب کچھ زمین میں پوری طرح دھنس گیا تو زمین کا شگاف بھر گیا، اور اس طرح قارون اور اس کا خزانہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ معزز ناظرین، ہمیں جو چیز ملی ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، جبکہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا، لیکن اس نے غرور کیا تو لہٰذا وہ بھی فرعون کی طرح اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم قارون اور فرعون کی طرح زیادہ مال اور دولت رکھتے ہیں؟ فرعون کو اس کے لشکر اور مال نے عذاب سے بچانے میں کوئی فائدہ نہ دیا، اور اسی طرح قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری اور اس کے کثیر خزانوں نے کوئی نفع نہ دیا۔ تو ہمیں غرور کس بات کا ہے؟ یاد رکھو، اگر ہم بھی اپنی روش سے باز نہ آئے تو ہمارا انجام بھی فرعون اور قارون سے مختلف نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر کے جائیں۔ شکریہ۔